تو شیخ سب سے پہلا سوال ایک جنرل سوال آپ کے سامنے رکھوں گا آڈینس تاکہ رہنمائی لے اس آنسر سے. جنرلی شیخ ایک فیملی کیسی ہونی چاہیے اسلام کے روح سے؟ اسلام اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ ایک آئیڈیل ایک اچھی فیملی کون ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. الحمدللہ جی آج بہت خوشی ہو رہی ہے. ڈاکٹر حماد، شیخ حماد میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کی فرمائش کے مطابق میں نے انوائٹ کیا ہے شیخ کو، اور بہت زیادہ یہ کمنٹس میں چیز آ رہی تھی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں فیملی ایشوز بڑے کامن ہیں، اور مختلف ہمیں سوالات آتے ہیں فیملی ایشوز کو لے کے. ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز، وہ جو اختلافات ہو جاتے ہیں ہسبینڈ وائف میں، سوالات آتے ہیں کہ ان اختلافات کو کس طرح سولو کیا جائے، کیا بیسٹ طریقہ ہے سولو کرنے کا. پھر جوائنٹ فیملی کے بہت سے ایشوز ہیں، جوائنٹ فیملی کو لے کے اس سے متعلق جو کنفلکٹس رائز ہوتے ہیں اس میں سوالات آتے ہیں. پھر سبحان اللہ بڑے افسوس ہوتا ہے اس طرح کے سوالات دیکھ کے، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ یہ چیزیں بھی آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اگر اسپاؤس چیٹنگ کرتا ہے، ہسبینڈ چیٹنگ کرتا ہے، وائف چیٹنگ کرتی ہے، تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہیے، کنفرنٹ کیسے کرنا چاہیے، اور آیا کیا راہ اختیار کرنی چاہیے اسپاؤس کو، ہسبینڈ یا وائف کو. پھر اللہ معاف کرے ابیوز، ایموشنل اینڈ ایون سیکشول، مجھے افسوس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ فیملی کی طرف سے اگر کوئی ابیوز کا کیس ہے تو اس کو کس طرح ریزالو کیا جائے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ میں شیخ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شیخ جزاک اللہ، آپ ٹائم دیتے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ فرمائش کرتے ہیں باقاعدہ آپ کی، اور آپ کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں اور بڑا کچھ لرن کر رہے ہیں آپ سے لوگ. تقبل اللہ منا ومنکم صالح. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. تو شیخ سب سے پہلا سوال ایک جنرل سوال آپ کے سامنے رکھوں گا آڈینس تاکہ رہنمائی لے اس آنسر سے. جنرلی شیخ ایک فیملی کیسی ہونی چاہیے اسلام کے روح سے؟ اسلام اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ ایک آئیڈیل ایک اچھی فیملی کون ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو ہمارے لیے کرنی ضروری ہیں، صحیح. اور وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جن سے رکنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترکت شیئا، میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا. سبحان اللہ. وما ترکت شیئا، اور ایک بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے منع کر دیا. لہٰذا دین پورے کا پورا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا یا منع فرما دیا. اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو. اب یہ نہیں فرمایا کہ جو دیں وہ لے لو، جو نہ دیں وہ نہ لو، یہ نہیں فرمایا. صحیح. جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. پورا دین جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ہے. جو کہا گیا کہ کرو وہ کرنا ہے، اور جسے منع کیا گیا اسے رکنا ہے. لہٰذا جب آپ فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی کا جو سربراہ ہے، وہ سربراہ خاندان وہ بیوی کا شوہر اور اولاد کا باپ ہے. باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے. لہٰذا اس کی جو تفصیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی جہاں آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راعی ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، صحیح. اور اس کی جو بھی راجدھانی ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ نے پھر تفصیل بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا جو مرد ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور جو خاتون ہے، خاتون شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، راعیۃ فی بیت زوجہا. لہٰذا سیٹ اپ ایسے بنتا ہے کہ سب سے جو سپریم ہے، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ہر لیول کی، ہر سطح کی ایک قوت نافذہ ہوتی ہے. جیسے ملک کی سطح پر جو حکومت ہے وہ قوت نافذہ ہوتی ہے، جو گھر کی سطح پر قوت نافذہ ہے وہ شوہر ہے، وہ عورت نہیں ہے. شوہر قوت نافذہ ہے گھر کی سطح پر.
لہٰذا اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے, شوہر بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی, سب اس کی اطاعت کریں گے تو سسٹم چلے گا. جو کہتے ہیں 2 پہیے ہیں اور 2 پہیے برابر چلنے چاہیے, تو اس طرح سسٹم چلتا نہیں ہے. سسٹم چلتا ہے جب ایک کی اطاعت کی جائے گی, اور جس کی اطاعت کی جائے گی وہ شوہر ہے. اور اس کے مقابلے میں جو قرآن نے کہہ دیا نا سورہ نساء کے اندر, کہ اگر ان کے اندر نشوز دیکھو تم, نشوز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی, نشوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا, کھڑے ہونا, اٹھ جانا, بلند ہو جانا. تو گویا اگر کوئی خاتون شوہر کے آگے کھڑی ہو جائے, کیا مطلب بغاوت کر دے کہ میں نے تمہارا حکم نہیں ماننا, میں تمہاری بات نہیں ماننی, بغاوت کر دے, پھر اس کے لیے قرآن نے جو ہے مختلف میز بتائے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب تک کوئی اطاعت کر رہی ہے, قرآن کہتا ہے ایسے خواہ مخواہ اس سے الجھنے کے بہانے نہ ڈھونڈو. لہٰذا جو ہے وہ ماں باپ, سب سے اوپر باپ ہے, پھر اس کے نیچے ماں ہے, پھر ماں کے بچے ہیں اور اولاد ہے. اگر یہ سب اس حفظ مراتب کے تحت چلیں گے تو ایک بیسٹ فیملی ہے. جو اولاد ہے اس کے لیے دیکھیں, یہاں جب ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں سب برابر ہے, مساوات ہے, مساوات میں سب برابر ہے. لیکن یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات نہیں ہے, یہ حقوق العباد کی بات ہے. اور حقوق العباد میں ایک حق باپ کا ہے, ایک حق ماں کا ہے, اور ایک اولاد کا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے. لہٰذا اسلامی جو حقوق ہیں, جو جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں, ان کی بنیاد عدل ہے, اور عدل کی بنیاد پر ہر ایک کا حق اللہ نے مقرر کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا. مساوات والی کوئی بات نہیں ہے. مساوات تب ہوتی ہے جب سب ایک جیسے ہوں, جب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. لہٰذا فیملی کا نظام اسی طرح چلے گا. اور اگر جب بھی اس سے کوئی شخص بغاوت کرے گا, چاہے وہ خاتون بغاوت کر دے, چاہے شوہر بغاوت کر دے, چاہے بچے بغاوت کر دے, تو یہ گویا وہ فطرت ہے. یہ جو معاشرتی نظام اسلام نے دیا ہے, یہ وہ فطرت ہے جو انسانوں کی اصل میں فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے وہی فطرت اسلام ہے. لہذا جو بغاوت کرتا ہے نا, اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے, میں ایک بالکل یہ ایک تجربے کی بات کہہ رہا ہوں اور ایک کامن سینس کی بات کہہ رہا ہوں, کہ اس سے فطرت, جو فطرت سے بغاوت کرتا ہے اس سے فطرت انتقام ضرور لیتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے نا, حقوق الوالدین, حقوق الوالدین نافرمانی بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی آتا ہے. حقوق کے 2 معنی ہیں. اور جو شخص ایسا کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے یا بدسلوکی کرتا ہے, یہ ان گناہوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن گناہوں کا بدلہ جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے. یعنی جو شخص اس میں, تو گویا یہ ایک فطرت کا نظام ہے. اس فطرت کے نظام پر آپ چلیں گے تو ایک بہترین اور آئیڈیل فیملی, ایک مثالی خاندان جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے. بہت خوبصورت. یہ جو حدیث شیخ آپ نے بتائی, میرا خیال یہی حدیث پہ عمل کر لیا جائے کہ جو اسٹرکچر گیون ہے, اس اسٹرکچر کے مطابق جتنی فیملی چلے گی اتنی آئیڈیل بنتی جائے گی. اور اٹ پرفیکٹلی میک سینس, کیونکہ ایک کمپنی بھی اگر اس کا اسٹرکچر ادھر ادھر ہو, سی ای او کی لوگ بات ماننا چھوڑ دیں, سی ای او کی عزت کرنا چھوڑ دیں, ایک ہیرارکی ہوتی ہے, ایک آرگینوگرام ہوتی ہے, جی بالکل, اس کے تحت چلتا ہے پورا, ایک اس کے مراتب ہوتے ہیں. بالکل صحیح.